الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ النصر کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے. جیسا کہ ہمیں یہ بات کا علم ہے اور اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. ہر مومن دعاؤں کا سہارا لیتا ہے، مومن دعاؤں کا محتاج ہے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور دعا عبادت بھی ہے. لیکن آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وہ دعائیں جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دی، اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دعا دینے کے بعد ان صحابہ کی زندگی میں کیا اثر دکھائی دیا، یا ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا عملی زندگی میں صحابہ کی، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے. اللہ کے رسول نے وقتاً فوقتاً صحابہ کو دعائیں دی ہے، اور چونکہ دین عرب میں آیا، اللہ کے رسول وہاں کے تھے، تو دعائیں دینے کا مزاج آج بھی آپ دیکھیں یہ عربوں کے اندر باقی ہے. اور اس بات کا اعتراف وہ لوگ کرتے ہیں، یا تو کچھ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، یا وہاں 20-30 سال اگر کام وہ کر چکے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے عربوں کا مزاج ہے بات بات پر لوگوں کو دعائیں دینا. تو یہ اچھی صفت ہے لوگوں کو دعا دینا. تو بہرحال اللہ کے رسول نے صحابہ کو کچھ دعائیں دی، اور ان کی زندگی میں ان کا کتنا اثر پڑا یہ ہم آج کے خطبے میں دیکھیں گے. اور اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے کسی کے حق میں دعا کی ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اور اس کے دلائل تو بہت ہیں جو آج کے خطبے میں ہم پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کا تذکرہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کریں گے. عبد الرحمن بن عوف مکے کے بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے، بڑے بزنس مین تھے، اور پورے مکہ میں مشہور تھے کہ یہ سب سے بڑا تاجر ہے. مالدار لوگوں میں عبد الرحمن بن عوف کا شمار ہوتا ہے. جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سچویشن کیسا تھا کہ انصاری صحابہ مہاجرین صحابہ کو اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے شادی کروا رہے تھے، اور اپنی پراپرٹی میں سے 2 حصے کر کے مہاجرین صحابہ کے لیے قربانی دے رہے تھے. ایسے ماحول میں عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیے. عبد الرحمن بن عوف کی خودداری پر آپ قربان جائیے کہ مکہ سے اتنا بڑا بزنس مین، اتنا بڑا تاجر مکہ میں اپنا سارا مال کفار کے دباؤ میں چھوڑ کر آ رہا ہے اور مدینہ آ رہا ہے. انصاری صحابہ آگے بڑھ کر مدد کی پیشکش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مال و متاع دیں گے، ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دیں گے تاکہ آپ شادی کر لیں. عبد الرحمن بن عوف کا جواب دیکھیے، کیسی خودداری تھی صحابہ میں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مدینہ میں مارکیٹ پلیس بتاؤ. کیونکہ بزنس مین تھے، بزنس مین تھے، اور بزنس مین ہونا اچھی بات ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی بزنس کے اعتبار سے سوچ کر فیصلے کرتا ہے تو اسے معیوب سمجھتے ہیں. چونکہ شریعت اگر حلال کمائی ہے تو معیوب نہیں ہے، بلکہ اس پر ابھارا گیا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. وہ آدمی جو مکہ کا سب سے بڑا تاجر اپنی ساری دولت اللہ کی خاطر مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آ رہا ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، اور مدد لینے کے لیے انکار کر رہا ہے. مدینے میں بازار کا راستہ دکھلانے کے بعد اللہ نے انہیں اتنی ترقی دی، اللہ نے انہیں اتنی ترقی دی، جو شہرت مکے میں انہیں بحیثیت ایک بڑے بزنس مین کے حاصل تھی، وہی شہرت اللہ نے انہیں مدینہ میں دی. ویسے ہی مدینہ کے سب سے بڑے تاجر بنے، اللہ کی خاطر انہوں نے ہجرت کیا تھا. اتنا ہی نہیں، اور یہ کیوں ہوا؟ اصل میں اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی دعا کا ایک اثر تھا.
اللہ کے رسول کی دعا کا جو امپیکٹ ان کی زندگی میں پڑا وہ آپ دیکھیے. انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى علی عبد الرحمن بن عوف اثر صفرۃ، ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، ان کے کپڑوں پر کچھ زرد نشان انہوں نے دیکھا. اللہ کے رسول نے پوچھا فقال ما هذا یا رسول ما هذا، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ زرد نشان کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور مہر میں نے کیا دیا ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے بطور مہر اسے دیا ہے اور میں نے شادی کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی اور یہی وہ برکت کا اثر تھا کہ ان کی زندگی میں ثمرات اور برکات اور اتنے بڑے جو تاجر وہ بنے. اللہ کے رسول نے کہا فبارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت دے. دعاؤں کی عادت ڈالیے، لوگوں کو دعائیں دیجیے. اور کہا اولم ولو بشار، اور ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اس دعا کا اثر دیکھیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا تاجر مدینہ میں آنے کے بعد بنا، ایسے لگتا تھا کہ دنیا میرے قدموں میں ڈالی گئی. اللہ کے رسول کی دعا کا اثر. اور ایسے ویسے آدمی نہیں تھے عبد الرحمن بن عوف. کہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے سامنے لذیذ کھانے رکھے جاتے تھے، گوشت، پنیر، بڑے بڑے لذیذ کھانے ان کے سامنے رکھے جاتے. اور ہمیشہ اللہ کے رسول کا تقوی، زہد، اور اللہ کے رسول جو غذا اپنے دور میں استعمال کرتے تھے، ہلکی پھلکی غذا، زہد پر مبنی غذا، اس کو یاد کر کے اس کھانے کو کھانے سے انکار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا اور میں اللہ کے رسول کا متبع ہوں، میں ان کا فالوور ہوں، میں کیسے شکم سیر ہو کر کھا سکتا ہوں، زندگی کی اس دنیا کی لگژری لائف سے میں کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. بہت بڑے تاجر تھے، پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود تقوی اور زہد دیکھیے. اور اتنا ہی نہیں، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب ان کی وفات ہوئی تو کفن کے لیے 2 کپڑے بھی انہیں نصیب نہیں تھے. یہ وہ منظر ذہن میں رکھتے تھے اور کہتے تھے اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے دنیا نہیں دی لیکن ان کے حق میں اللہ نے آخرت لکھ دی، کیونکہ ان کی جو موت ہوئی میدان جنگ میں شہادت کی موت انہیں حاصل ہوئی، اور جس کو اللہ نے شہادت دے دیا وہ جنت میں چلا جائے گا اگر موحد ہے. صحابہ تو بلا شک وہ شاید موحد تھے. تو وہ کہتے تھے مصعب بن عمیر اور حمزہ کا نام لے کر اتنے بڑے لوگ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی، جنت میں جانے والے ہیں، اس کے باوجود کفن کے لیے 2 کپڑے میسر نہیں ہے. اپنے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی جو دولت دی ہے، دنیا میرے لیے بچھا دی گئی ہے، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے سے آخرت نہ چھین لی جائے. کیسا تقویٰ ہے، دوسروں کو دیکھ کر کیسے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. دنیا ان کے قدموں میں ڈالی گئی تھی، پھر زہد اور تقویٰ دیکھیے. اتنا ہی نہیں، ان کے انتقال کے وقت جو اللہ کے رسول کی یہ دعا کا اثر دیکھیں ان کی زندگی میں کیسے پڑا، وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. ان کے انتقال کے وقت ان کا جو ترکہ میراث، ان کی جو پراپرٹی تھی وہ کتنی تھی؟ تقریباً ان کے پاس 1000 اونٹ تھے اور 3000 بکریاں تھیں اور اتنا ہی نہیں 100 گھوڑے تھے. اس دور کا حساب آپ لگائیے. اور ساتھ ہی ساتھ جس وقت ان کا انتقال ہوا 4 بیویاں ان کے ماتحت تھی اور چاروں میں ترکہ تقسیم ہوا، ہر ایک بیوی کو 8000 دینار سے زیادہ میسر ہوئے. عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ ہمیں دنیا ہمارے قدموں میں ڈالے جانے کے بعد بھی اللہ اور آخرت کو کیسے اپنے ذہن میں رکھے، فکر آخرت اپنے دل میں کیسے جگہ دے، اور زہد و تقوی کی زندگی ہمیں عبد الرحمن بن عوف سے سیکھنے کو ملتی ہے. اتنا ہی نہیں، معمولی صحابی نہیں تھے، 10 مبشرہ میں خود ان کا شمار ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری نام لے کر سنایا تھا. ان میں سے یہ جو صحابی کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، جو مکہ اور مدینہ کے بہت بڑے تاجر ہیں. اللہ کے رسول کی دعاؤں کا اثر صحابہ کی زندگی میں. یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے حضرت انس کے حوالے سے. حضرت انس کے تعلق سے ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں جو مشہور باتیں ہیں. ایک تو ہم بارہا یہ سنتے ہیں حضرت انس کے بارے میں، اللہ کے رسول کے خادم، اللہ کے رسول کے خالہ زاد بھائی،
اور ان کی والدہ ام سلیم اللہ کے رسول کی خالہ. اللہ کے رسول کبھی کبھی قیلولہ کرنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد اپنی خالہ کے گھر میں جاتے تھے اور وہاں آرام کیا کرتے تھے، قیلولہ کیا کرتے تھے. اور بچپن کی عمر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ام سلیم ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول کی خدمت میں وقف کر دیا تھا. روایت سنیے اور ان کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کیا دعا دی اور اس دعا کا اثر کیا پڑا. حضرت ام سلیم اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتے ہیں ھذا انس خادمک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ انس ہے جو آج کے بعد آپ کی خدمت کریں گے. ادعو اللہ لہ، لیکن میری گزارش ہے اللہ کے رسول آپ میرے بچے کے حق میں دعا کیجئے. دعا کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے، دعا دیکھیے کیا دیتے ہیں اللہ کے رسول، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. بخاری کی روایت. اللہ تعالیٰ اس بچے کے مال و اولاد میں کثرت عطا کر، زیادتی عطا کر، اور جو تو انہیں مال و اولاد دیتا اس میں برکت عطا کر. اور بعض دیگر روایتوں کے مطابق الادب المفرد میں امام بخاری نے ایک اور روایت جمع کیا، وَأَطِلْ حَيَاتَهُ وَغْفِرْ لَهُ، اے اللہ اس بچے کی زندگی کو بڑھا دے، لمبی زندگی سے عطا کر، وَغْفِرْ لَهُ اور اس کی بخشش فرما. اب ان دعاؤں کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں، جن علماء نے ان کی سیرت لکھا، کہتے ہیں وَكَانَ لَهُ بُسْطَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ، کہ ان کے پاس ایک ایسا باغ تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو سال میں 2 مرتبہ اس کی کٹائی ہوتی تھی، فصل ہوتی تھی. اور اتنا ہی نہیں، اسی باغ میں ایک ایسا پھول اور پھل بھی تھا جس سے مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول کی وہ دعا کا اثر جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے مال و اولاد میں اضافہ ہو، ان کی مال و اولاد میں برکت عطا کرے. حضرت انس خود وفات کے وقت، جس وقت حضرت انس کی وفات ہوئی، اس وقت ان کے خاندان میں جو لوگ تھے، ان کی اولاد پوتے پڑ پوتے تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے یہ جو دعا دی وہ اطل حیات، ان کی زندگی کو لمبی کر دے، اس کی دعا کا اثر کیسے نکلا. علماء بیان کرتے ہیں جو ان کی سیرت لکھا، بعض علماء کہتے ہیں 90 پر 2 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور بعض علماء کہتے ہیں 90 پر 3 ہجری میں. اور جس وقت ان کی وفات تھی اس وقت ان کی عمر 103 سال کی عمر انہوں نے پائی. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، بصرہ میں، شہر بصرہ میں صحابہ میں سب سے آخری صحابہ تھے جو بصرہ میں انتقال ہوئے. کوئی صحابی باقی نہیں رہ گیا تھا سوائے انس بن مالک کے، جو آخری تھے. 103 سال کی عمر انہوں نے پائی، 90 پر 2 یا 90 پر 3 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور 100 سے زائد اولاد ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی دعاؤں کا اثر صحابہ کی زندگی میں کیسے ہوا. یہ ایک دوسرا واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسرا اہم واقعہ جو ہم آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کریں گے. شیخین نے اس روایت کو بیان کیا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ روایت پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ، عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، ان کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا کر. اللہم علمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا. ایک آدمی کو ہم دعا دے رہے ہیں کہ دین میں اسے سمجھ آنا چاہیے. دیکھیں دین میں سمجھ بہت ضروری ہے. دین کا علم تو سب حاصل کرتے ہیں، لیکن دین کی جو فقہ ہے وہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. وہ عبداللہ بن عباس کو صحابہ میں اللہ نے دیا تھا. اور ہم جب دعا آپ دیتے ہیں کہ دین کی سمجھ عطا کر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دین کی سمجھ سے مراد کیا کائنات میں غور کرنا، بارش کیوں پڑ رہی ہے یہ بولنا، سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر رہنا، یہ ہے دین کی سب سے بڑی سمجھ. یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کو سمجھ لیتا ہے اور جو آدمی حدیث کو سمجھ لیتا ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے والوں کو جو آدمی سمجھ لیتا ہے، اس کے پاس دین کی سمجھ آ گئی. ورنہ جو آدمی یہ کہتا ہے میں قرآن کو سمجھوں گا حدیث کو نہیں سمجھوں گا، آپ بتائیے کیا اس کے پاس دین کی فقہ ہے؟ اور یہ دونوں کو پوری قربانی کے ساتھ ہم تک پیش کرنے والوں کو ٹھکراتا ہے. نہیں، میں قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتا ہوں، میں قرآن و حدیث کی بات ہی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے صحابہ نہیں چاہیے. آپ بتائیے کہ آدمی کے پاس دین کی فقہ ہے؟ کہ ہم الزام کسی صحابی پر لگا سکتے ہیں کہ فلاں صحابی کے پاس دین کی سمجھ نہیں تھی، جبکہ دین کو اللہ کے رسول سے انہوں نے ڈائریکٹ حاصل کیا ہے. ہم نے کتابوں سے حاصل کیا، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ
اللہ کے رسول سے حاصل کیا. تو بہرحال بتانا مقصود ہے عبداللہ بن عباس کی یہ جو دعا کا اثر کیسے نکلا ایک واقعے کی شکل میں. اور عبداللہ بن عباس کا ایک لقب ہے، ان کو کہا جائے گا ترجمان القرآن، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر پیش کرنے والے صحابی، حبر الامہ، اس امت میں علم کا سمندر، علم کا پہاڑ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اب اللہ کے رسول کی یہ جو دعا ہے کہ اللہ نے تفسیر کا علم سکھا، دین کی سمجھ نے عطا کر، اس کا اثر دیکھیں کیسے نکلا. ایک واقعہ حضرت عمر کے دور کا کہ حضرت عمر، دیکھیے وہ لوگ بھی کیسے تھے جو اپنے ساتھ علماء کو رکھتے تھے، اپنے اطراف و اکناف، کہیں انہیں دنیا اور آخرت میں دھوکہ نہ ہو جائے. کون لوگ کیسے کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دھوکے سے بچنے کے لیے وہ علماء کو ساتھ رکھتے، اور علماء قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرتے تھے. اب حضرت عمر نے اپنے پاس بہت زیادہ عبداللہ بن عباس کو رکھتے تھے، کیونکہ کبار علماء میں شمار ہوتا ہے اور اہل علم میں شمار ہوتا تھا عبداللہ بن عباس کا. تو بعض دوسرے صحابہ حضرت عمر پر الزام لگاتے تھے یا اعتراض کرتے تھے، کیا یہ عمر بچے کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ایک میٹنگ بلایا، لوگوں کو جمع کیا، اور حمد و ثنا کے بعد سورہ نصر کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی. حضرت عمر نے کہا کہ یہ سورہ پڑھا، سورۃ النصر، اور کہا کہ آپ سب لوگ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اور اسی مجلس میں عبداللہ بن عباس کو بھی انوائٹ کیا کہ اس سورت کی تفسیر بتاؤ. سورت کی تفسیر سمجھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے سورت کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ میں سے بہت لوگ ایسے ہوں گے جو اس سورت کو یاد رکھے ہوئے ہوں گے اور نمازوں میں پڑھتے ہوں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے رسول آپ لوگوں کو دیکھیں گے دین میں فوج کی شکل میں داخل ہوگی. آج سب سے زیادہ فالوورز کس کے ہیں؟ اسلام کے. اب قریب میں کوئی عورت ہے، اس کا نام مجھے نہیں پتا، وہ کون سے پروفیشنل سے تعلق رکھتی ہے بھی نہیں پتا، اس نے بھی اسلام قبول کیا اور انسٹاگرام پہ اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، قرآن اس نے پڑھا. تو بہرحال آج سب سے زیادہ فالوورز اسلام کے ہیں. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہوں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اس سے بخشش طلب کیجئے اپنے گناہوں کی، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا. یہ سورۃ النصر کا ترجمہ ہے. جب اس ترجمے کو، جب اس سورت کو حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے رکھا، سب صحابہ نے کہا کہ قرب قیامت، جیسے قیامت آئے گی اس وقت سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے، کوئی کافر نہیں ہوگا، اور سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے. کیونکہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اس کے بعد حضرت عمر نے اس مجلس میں عبداللہ بن عباس کو کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کی تفسیر بیان کرو. اب یہ جتنے صحابہ تھے جنہوں نے اس کی تفسیر بیان کی وہ غلط نہیں تھی، لیکن فقیہ جسے کہتے ہیں، دین کا سمجھدار، دین کو سمجھنے والا، قرآن مجید کی صحیح تفسیر کو سمجھنے والا، وہ عبداللہ بن عباس نے بتلایا کہ وہ اسپیشلسٹ ہے اس میں. انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ قرب قیامت اسلام پہل جائے گا، ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو جائے گا، ہر گھر میں مسلمان اللہ کا نام لینے والے لوگ ہو جائیں گے. لیکن جہاں اس آیت میں ہم مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اسلام ہر جگہ پھیل جائے گا، وہی انڈائریکٹ اس میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر ہے. کیسے اللہ کے رسول کی وفات کی خبر ہے؟ جب اسلام مکمل ہو جائے گا، اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ اسلام کو مکمل طور پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے. جب یہ کام اللہ کے رسول کا ہو جائے گا تو اللہ اپنے رسول، اپنے حبیب کو بھی کیا کرے گا؟ اپنے پاس وفات دے کر بلا لے گا. تو اس نقطے کی طرف عبداللہ بن عباس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں یا اسلام ہر جگہ پھیلنے کی بات کہی گئی، وہیں انڈائریکٹ اللہ کے رسول کی وفات ہونے والی اس بات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کیوں عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر، اتنے بڑے صحابی، ملہم شخصیت، عشرہ مبشرہ میں شمار ہونے والے جنت کے صحابی، کیوں عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اہل علم کے ساتھ اٹھا بیٹھا کر. اور اللہ کے رسول کی، اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی دعا کا اثر دیکھیں ان کی زندگی میں کیا ہوا. اسی طرح ایک اور دعا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی صحابہ اکرام کے لیے دی تھی، اور اس میں ان کی زندگی میں کیا فائدہ ہوا. عروہ بن ابی جعد البارقی ایک صحابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا ایک معاملہ ہوا. معاملہ کیا ہوا؟ ان النبی اعطاہ دینارین، اللہ کے رسول نے انہیں 2 دینار دیے. ایک دینار دیا،
1 دینار دیا اور کہا کہ بکری خرید کر لاؤ. جب وہ بکری خریدنے کے لیے گئے، واپس جب اللہ کے رسول کے پاس آئے، 1 دینار بھی واپس لائے اور بکری بھی ساتھ لے آئے. ایسا انہوں نے بزنس کیا کہ وہ فائدہ بھی ہوا اور بکری بھی حاصل ہوئی. پھر اسی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے 1 دینار بھی انہوں نے کما لیا. واپس اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان سے خوش ہوئے، فدعا له بالبرکہ فی بیعہ. اس کے بعد ان کے لیے ہم کے حق میں دعا کی، تم جو بھی بزنس کرو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے. صحابی رسول عروہ بن ابی جعد البارقی کہتے ہیں کہ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. میں مٹی پہ بھی ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتی میرے لیے. اتنا زیادہ کسی بھی بزنس میں وہ ہاتھ ڈالتے، کوئی بھی بزنس کھولتے، کوئی بھی تجارت کرتے، انہیں نقصان نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ان کے پیچھے ہوتا، ہر ہمیشہ کامیابی انہیں ملتی تھی. اور کوفہ کے سب سے بڑے مالداروں میں عروہ بن ابی جعد البارقی کا شمار ہوتا تھا. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی دعاؤں کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی مستجاب الدعوہ صحابی، کوئی بھی دعا کرتے تو فوراً دعا قبول ہو جاتی. اللہم استجب اذا دعا سعادا، کہا اللہ کے رسول. سعد بن ابی وقاص کہ اللہ تو دعا قبول کر، جو بھی یہ دعا کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے ان کے دور میں کچھ لوگ ان کو چھیڑنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. پھر سعد ہاتھ اٹھا لے گا اور عرش ہل جائے گا، اس کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اس کی دعا قبول ہونے کے سلسلے میں پیچھے اللہ کے رسول کی دعا کا اثر اور ہاتھ ہے. اس لیے ان سے کوئی آدمی الجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص. بہرحال ان کا ایک مخصوص واقعہ ہے، وہ پھر کبھی کسی اور حوالے سے ہم بیان کریں گے. لیکن آج انہی کے حوالے سے اللہ کے رسول کی دعا کا ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں وہ بیمار ہو گئے اور مہاجر صحابی تھے، پہلے انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیا تھا، تو مکہ میں بیمار ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول ان کی عیادت کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص کی مکہ میں آئے. اتنی پریشانی تھی، انہیں یہ ڈر لاحق ہو رہا تھا کہ میری وفات اس میں ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے ان کے منہ پر، ان کے سینے پر، ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہم اشفی سعدا، کہا اللہ تو سعد کو شفا بخش، واتم لہ ہجرتہ، اور ان کی ہجرت کو مکمل کر. کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے میرے سر پر اور میرے منہ پر، اسی طرح میرے چہرے کے ساتھ ساتھ میرے پیٹ پر، میرے سینے پر جو ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں اللہ کے رسول کے معجزات اور خصائص میں سنیے یہ حدیث، انی اجد برد یدہ علی کبدی، میں اپنے سینے پر اللہ کے رسول کی جو انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا تھا. جب اللہ کے رسول اس طرح پھیرتے تھے میں اس کو ٹھنڈک محسوس کرتا، یہاں تک کہ جب میری وفات ہو گئی تب تک میں اللہ کے رسول کی اس دعا کا اثر میں نے دیکھا. اتنا ہی نہیں، حضرت سعد اس بیماری کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملے کو لے کر پریشان تھے. اور پریشانی کیا تھی؟ چونکہ میں نے بتایا مہاجر صحابی تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن بیمار کہاں ہوئے تھے؟ مکہ. انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں یہاں وفات پا گیا، اور ڈر کس لیے تھا؟ یہ نہیں کہ مکہ کی تعظیم عظمت ان کے دل میں تھی، ڈر اس لیے تھا میں اللہ کی خاطر اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلا گیا ہوں، اللہ کی خاطر اس بستی میں چلا گیا ہوں، لہٰذا میں یہاں وفات پانا صحیح نہیں سمجھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں. اللہ مجھے مدینہ میں وفات دے دے. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعا بھی کی، وہ اتم لہو ہجرا، اللہ ان کی ہجرت کو مکمل کر. ایسے ہی ہوا، وہ مکہ سے باہر نکلے، مدینہ سے 7 کلومیٹر تھا، وہ آ رہے تھے، وہاں اللہ نے ان کو وفات دی اور بقیع قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا. اللہ کے رسول کی دعاؤں کا اثر میرے بھائیوں ضرور قبول ہوتا ہے. بہرحال انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ کے رسول کا فالوور ہمیں بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.